پیارے بچوں، المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کے 25 سال گزارے۔ انہوں نے شوہر کی خدمت اور محبت کا حق جس طرح ادا کیا، تاریخ میں ایسی کم مثال ملتی ہے۔ شادی کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی، اور اجازت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہے اسے خرچ کریں۔ اس طرح حضرت خدیجہ کی رضی اللہ عنہا کی دولت غریبوں اور حاجت مندوں کی مدد پر صرف ہونے لگی، یعنی خرچ ہونے لگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دولت سے قرض داروں کو قرض سے چھٹکارا دلاتے، یتیم اور مسافروں کی مدد فرماتے۔ المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہر معاملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق یعنی ساتھی اور ہم خیال تھی، ایک جیسا خیال رکھنے والی۔ انہیں وہی بات پسند تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت کرنے جاتے تو اکثر پانی اور ستو لے کر چلے جاتے اور رات بھی وہی قیام فرماتے۔ غار حرا مکہ سے باہر پہاڑوں میں ایک غار تھا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے تھے۔ تو وہاں پہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا لیتی یا کھانے پینے کا سامان وہیں بیچ دیتی۔ اسی زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگے۔ پیارے بچوں، سچے خواب نظر آنا یعنی یا پیغمبروں کو نظر آتے ہیں یا اللہ کے نیک بندوں کو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو، اور اسی طرح جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آتے تھے اور وہ اپنے باپ کو وہ خواب جو ہے وہ بتاتے تھے خواب کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتاتے تو وہ فوراً یقین کر لیتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہوئی تو اس غار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جبرائیل السلام 4 مقرب فرشتے ہیں جس میں ایک جبرائیل السلام بھی ہے، اور اس کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ پیغمبر کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی۔ نبوت نبی کو جو یعنی نبی کو جو پیغام اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، تو یعنی کہ آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں، تو یہ خوشخبری دی، بشارت خوشخبری دی جبرائیل السلام نے۔ اللہ کا پیغام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی عجیب حالت ہو گئی۔ اسی اضطراب یعنی بے چینی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک خاموش لیٹے رہے۔ جب سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو غار حرا کا واقعہ سنایا۔ یعنی واقعہ یہ تھا کہ جبرائیل السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے، یعنی امین ہے، عزیز و اقارب یعنی عزیز رشتہ داروں پر شفقت فرماتے ہیں، یتیم اور بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، بے کس ہو یعنی بے بس ہو اور مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرتے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتے۔ خدا کی قسم، ایسے نیک بندے کو اللہ تعالیٰ کبھی تنہا نہیں چھوڑ گئے۔ یعنی وہ اس نے تسلی دی کہ یہ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور وہی لے کر آئیں گے۔ پہلی وہی کے بعد جب کافی مدت تک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف نہ لائے، وہی وہ پیغام ہے جو اللہ کی طرف سے نبی کے ذریعے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام وہ جبرائیل السلام لاتا ہے، اور وہ پیغام جو ہے وہ نبی کو لایا جاتا ہے، نبی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور پھر نبی جو ہے وہ عام لوگوں کو اللہ کا وہ حکم جو ہے وہ سناتا ہے۔ تو جب آپ تشریف نہ لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی تھی اور کہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان نہ کی، اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندوں کو یعنی آپ جیسے نیک بندوں کو کبھی شرمسار نہ کرے گا، یعنی شرمندہ نہیں کرے گا۔
کچھ دنوں بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، یعنی دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، اور لوگوں کو یعنی دین اسلام کی تبلیغ یہ تھی کہ لوگوں کو اللہ کا یہ پیغام پہنچائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی اور جو ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ لوگ بدبخت جو ہیں انہوں نے 360 بت اپنے یعنی وہاں پہ انہوں نے بت بنائے تھے اور خانہ کعبہ میں رکھے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے اور ان سے مانگتے تھے، اور لات اور منات اور حبل یہ ان میں بڑے بت تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا، اللہ تعالیٰ کا پیغام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دین اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ظاہر ہے کہ لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے اور وہ کہاں اپنے بتوں کی بے عزتی برداشت کرتے تھے، وہ تو ان کو خدا مانتے تھے، لہذا لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا مشکل کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایثار اور قربانی، استقامت اور استقلال کی مجسم تصویر تھی، یعنی آپ نے ہر قسم کی قربانی اس کے لیے دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین اسلام کے لیے، اور استقلال کے ساتھ یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ آپ نے ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی، امید بندھائی، اس کو حوصلہ دیا۔ قریش کے مظالم کے دور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مثالی کردار ادا کیا۔ کافروں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے یعنی غمگین ہوتے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزردہ کیوں ہوتے ہیں، یعنی آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے رسول کو نہیں بھیجا جس نے تکلیفیں نہ برداشت کی ہوں۔ یعنی ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پیغمبروں کے واقعات ہیں، اس میں انہوں نے کتنی مشکلات سے زندگی گزاری ہے، تو ان کے ایسی ہی محبت برے الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ملتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جب بھی میں کافروں کی توہین آمیز یعنی بے عزتی والی باتیں سنتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا، میں اس کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتا تو وہ حوصلہ بڑھاتی، میرے ساتھ محبت سے پیش آتی، اس رویے سے مجھے بہت تسکین ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کا ذکر ہمیشہ شاندار یعنی اچھے الفاظ میں، خوبصورت الفاظ میں، شان و شوکت سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، یعنی مجھ سے انکار کیا۔ انہوں نے اس وقت اپنی زندگی ساری دولت دین کی اشاعت کے لیے یعنی شائع کرنے کے لیے، مشہور کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے وقف کی، جب مجھے کوئی بھی اپنا مال دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے دور کی خواتین میں سب سے افضل ہیں، یعنی اعلیٰ مقام رکھتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بہت بلند ہے، یعنی وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی بھی تھی اور بہت بزرگ خاتون تھی۔ ان کی عظمت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جبرائیل السلام آپ رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کا سلام لائے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا ہے اور جنت میں ایک ایوان کی بشارت دی ہے۔ ایوان رہنے کی جگہ اور بشارت خوشخبری، یعنی آپ کو جنت میں اور ایک خوبصورت جنت کی آپ کو بشارت دی گئی ہے، خوشخبری دی گئی ہے، جو خاص موتیوں کا یعنی خالص موتیوں کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس پر خود سلام بھیجے اس کی نیکی اور بزرگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اتنی بزرگ اور نیک خاتون تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر سلام بھیجا ہے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد میں مشقی سوالات آپ سے کروں گا، اور لیکن مشقی سوالات سے پہلے یہاں پہ کتاب میں یہ دو وضاحتیں ہیں۔ ایک وضاحت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ آدم علیہ السلام جو ہے واقعی پہلے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر جو ہے اس کا ثبوت سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں جو 22ویں پارے میں ہے،
اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نے اب یہ وضاحت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں۔ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے قرآن پاک کی یہ آیت سورہ احزاب میں آیت نمبر 40 آپ خود پڑھ سکتے ہو۔ والسلام۔